والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم۔ قال احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جو کہ جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اپنی ویڈیو میں لاسٹ ویڈیو میں نے شہنشاہ نقوی جو ہے اس کو ایکسپوز کیا تھا، اس کی ایک جو کہ وہ قرآن کے حوالے سے قرآن کی آیت کو بدل کر اس نے اپنا ہی مطلب نکالا ہوا تھا کہ جی جس میں اس نے کہا کہ ہم قرآن سے ماتم کا یعنی کہ جو ہے آپ کو میں ثبوت دیتا ہوں۔ اسی طرح آج اسی کی شہنشاہ نقوی کی ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، جو کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، جو کہ بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں، اور اس ویڈیو میں پھر انہوں نے قرآن کی آیات کا غلط مطلب بتا کے لوگوں کو یہ ثابت کیا کہ تم جو کہتے ہو یا علی مدد، میں قرآن سے پروف کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کفر ہے جو کہ وہ قرآن کی آیات کو اپنی مرضی سے بدل کے بتا رہا ہے، یعنی کہ قرآن کا ترجمہ کچھ ہے، اس کو بتایا کچھ جا رہا ہے۔ اب وہ کہتا کیا ہے، پہلے آپ کی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ اس نے بات کیا کی، پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے ویڈیو۔ نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ بھائی نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ دوسروں کو۔ پورا قرآن پڑھو اور اس کے بعد پھر عقیدہ نکالو۔ اگر اس قرآن کے اندر، اسی قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی خاطر؟ تو حواریوں نے کہا قالوا الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے مددگاروں نے کہا ہم آپ کی اللہ کی خاطر مدد کریں گے۔ یعنی میں اور آپ اگر مدد مانگے کسی سے تو شرک، بدعت، حرام، کفر، کیا کیا پتہ نہیں جانے جو آتا ہے بول دیتے ہیں۔ ادھر اللہ کا نبی مدد مانگ رہے ہیں غیر خدا سے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے سٹارٹ کہاں سے لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ عہد ہے جو کہ ہم دن میں 5 دفعہ تو کم از کم جو بعمل لوگ ہیں 5 دفعہ اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، وہ یہ 5 دفعہ عہد اللہ سے ضرور کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہاں ہم کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، اور اللہ کا نبی کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بات کی، سورہ آل عمران کی آیت میں نے شروع میں اس کی جو تھی تلاوت بھی کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ تو اس میں انہوں نے یعنی کہ شہنشاہ نقوی نے اس آیت کو بیس بنا کے یہ بتایا کہ دیکھو جب پیغمبر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے تو کیا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ اب آپ نے آیت سنی، آپ اس کا ترجمہ کسی بھی عربی زبان میں لے لیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر خالی ترجمہ لے لیں، تفسیر کی تو ضرورت ہی نہیں نا، یہاں سے تفسیر کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خالی صرف ترجمہ لے لیں، آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ سمپل سا ترجمہ ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں، یہ جو یہاں سے آیت سٹارٹ ہوتی ہے، یہ سورہ آل انعام کی آیت نمبر جو 52 ہے، 52 نمبر آیت ہے کہ فلما، تو جب احسا بھانپ لیا عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھانپ لیا منہم الکفر، ان میں سے جن سب نے انکار کیا، کالا تو کہا، من کون، انصاری اللہ، کون مدد کرے گا؟ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، الہ ہوتا ہے کی طرف، الہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں راہ پر، یعنی کہ اس کی طرف ہو گیا تو اس کے رستے پر، یعنی کہ اس کو آپ کسی طرح بھی لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ملٹیپل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر مزید گمراہ نہ کیا جائے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، تو آگے ہے یعنی کہ تو کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے کون میری اللہ کی راہ میں مدد کرے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہے ڈائریکٹ اس کو مدد کے لیے پکارنا کہ یا علی مدد،
کہ اے علی ہماری مدد تو کر، تو مولا مشکل کشا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بات اور ہے۔ اب یہاں پیغمبر اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کر۔ اب آپ جو یا علی مدد کو یہاں سے پروف کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا صرف بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اب کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو جب وہ خلیفہ تھے اس ٹائم ان کے لوگ کہہ سکتے تھے اللہ کی راہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ہماری مدد فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، اللہ کی راہ میں آپ ہمیں بتائیں، سمجھ آتی تھی۔ ایک تو وہ ہے نہیں، ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس بات کو بھی عرصہ دراز گزر گیا، ٹھیک ہے، تو کیسے آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں جب وہ ہے ہی نہیں، زندہ ہی نہیں ہے؟ تو وہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ اچھا اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، تجزیہ کر لیجئے گا۔ یہ جو پہلی آیت آ گئی ہے قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آ گئی ہے، آپ پورا قرآن اٹھا لیں، ہر آیت اسی کی تائید کرے گی، اس سے اختلاف نہیں کرے گی۔ اور دوسرا، ویسے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نامکمل ہے، تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو قرآن اتنی موٹی، یعنی کہ آپ دیکھ لیں مختلف پیجز، اتنی صورتوں میں 114 صورتیں ہیں قرآن کی نا، آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنی، اگر آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں تو کتنا، یعنی کہ اس کے جو ہے صفحے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا، میں قرآن کی آپ کو دلیل دے رہا ہوں، کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا نا، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ بھول کے غلطی کرتا ضرور۔ آپ ایک بھی غلطی اس میں سے ثابت کر دیں مجھے، آپ ایک بھی غلطی ثابت کر دیں کہ جی قرآن جو ہے اس میں یہاں سے یہ آیت ہونی چاہیے تھی، یہاں سے تسلسل ٹوٹا، یہاں سے یہ آیت ہونی چاہیے تھی، آپ ثابت کر دیں۔ آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا حضرت علی کے پاس جو قرآن تھا، تو کیوں نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا، جب ان کا خلافت کا دور آیا اس میں تو ان کے پاس مطلب سب کچھ تھا نا، وہ بتا سکتے تھے لوگوں کو، امت کو بتا سکتے تھے کہ اصل قرآن یہ ہے کہ، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ، جیسے وہ حسن اللہ یاری جو دجالی فتنہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے قرآن کو مل کے یعنی کہ اس میں تحریف کر دی، پھر ان کو کیا ضرورت تھی خلافت کے پیچھے؟ ابے خلافت تو ان کو مل چکی تھی، آپ بقول اس کے خلافت تو انہوں نے لے لی تھی، اگر جبرن بھی لے لی تھی تو ان کو کیا ضرورت تھی قرآن کی تعریف کرنے کی؟ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نبی اپنے حواریوں سے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھانپ لیا، یعنی کہ انہوں نے چیک کرنے کے لیے کیا کہ کون اللہ کی راہ میں، یعنی کہ میں اللہ کی راہ میں جو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا دین تو اسلام ہی رہا ہے شروع سے، بھلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، بھلے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، تو اس کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے جس کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ یہ کیا میری مدد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا جی انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگ لی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس کا اگر آیت کو پوری پڑھیں گے تو پھر آگے حواری کیا جواب دیتے ہیں؟ حواری جواب دیتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے، ہم ضرور، میں نے پوری آیت پڑھی ہے، ہم ضرور، قال الحواریون، اور کہا حواریوں نے، نحنو، ہم ضرور مدد کریں گے، اللہ کے لیے آپ کی مدد ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ پہ ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کا یا علی مدد سے تعلق کیا ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ تو یہ کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو بھائی تم لوگ؟ یار کتنے بڑے جھوٹے ہو، کتنے بڑے دجال ہو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں تو ایک حسن اللہ یاری کو رو رہا تھا، میں نے آپ کو کہا نا کہ آبائی کا آبائی بگڑا ہوا ہے، یہ سارے ہی چٹے بٹا یہ ایک ہی ہے، یہ سارے چٹے بٹے کے ایک ہی ہیں، یہ سارا ڈرامے بازی، یہ پٹولا جو ہے نا وہ یہودیت کی پیداوار، سبائیت کی پیداوار، انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بدلنا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ ماتم ثابت کر رہا تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، وہی میں نے آپ کو پروف دیا۔ اب آیت کے اوپر لے کے جا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف میری مدد کرو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کے، اگر وہ حضرت علی حیات ہوتے تو فور ایگزامپل میں جا کے ان سے یہ کہوں کہ امیر المومنین آپ جو ہے اللہ کی راہ میں میری اصلاح فرمائیے، میری مدد کیجیے، یا میری رہنمائی فرمائیے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب کیا حضرت علی زندہ ہے جب آپ یا علی مدد پکارتے ہیں؟ اس کا مطلب تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اس کی ریزن ہے کہ آپ لوگوں نے تو یہ تو خیر یہ تو قرآن کی آیت بدل رہا ہے، اس سے بڑے بڑے کفریہ بیان تو حسن اللہ یاری بول چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال خیر، اب اس ٹائم ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ ان دجالی فتنوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ذرا برابر چینج نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اِنَّ اللَّهَ لَحَافِظٌ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا، اس ذکر کو، میں نے پچھلے بار بتایا تھا ذکر یاد دہانی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد دہانی سے، ویسے تو یہاں قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یاد دہانی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ یاد دہانی کون سی جو کہ سورہ اعراف میں آیا،
ٹھیک ہے، آپ کو اتنی آیات بتا دی جاتی ہے اور اس کے بعد حسن اللہ جاری کرتا ہے یہ پیغمبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے کہ ان کا کفر کی انتہا دیکھیں کہ آیتوں کو کس طرح چینج کرتے ہیں. اور پھر ذکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ذکر کو. وہاں کون سے ذکر کی بات ہو رہی ہے بھائی جو آسان کر دیا گیا؟ وہاں بھی کہتے ہیں پیغمبر کا آسان کر دیا ہم نے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. بھائی وہ اسی ذکر کی بات ہو رہی ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو خدا کے لیے ان دجالی فتنوں کا پیچھا چھوڑیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، ایک دفعہ چیک تو کر لیں کم از کم. اور قرآن کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر یہ قرآن نعوذ باللہ معاذ اللہ تحریف ہوتی یا یہ خود ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی، اس کی آیتیں نکال لی ہوتی، تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہوتا. اس میں الحمدللہ میرے رب کا وعدہ ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے. اور ان کی باتوں سے بچیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.